چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے ترتیل کے ساتھ حدر کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات سے پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مل کر دعا، تاکہ اس دعا کے برکت سے ہمیں سبق جو ہے وہ یاد ہو جائے گا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانصر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 تین آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور مل کر ایک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم میں ہاتھ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ خذوہ 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 فغلوہ فغلوہ خذوہ خذوہ فغلوہ فغلوہ خذوہ فغلوہ۔ خذوہ فغلوہ۔ مل کر ایک آواز سے، یہاں بھی ہا، آخر میں وقف کرنے میں بھی ہا ہو جائے گا۔ خذوہ فغلوہ۔ خذوہ فغلوہ۔ اور دیکھیں ہونٹ مسلسل گول رہ رہے ہیں۔ جی ہاں، کیوں؟ وجہ بھی بتاتا ہوں۔ آئیے اب اس کے قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خا پر ہے پیش، اور خا ادا ہوتا ہے الگ کے اوپر والے حصے سے۔ جب کسی حرف پر پیش آ جائے تو وہ ہونٹ گول تو ہوں گے، کیونکہ پیش آ گیا ہے۔ اچھا، واو مدہ ہو تو بھی گول ہوں گے، واو لین ہو تو بھی گول ہوں گے، دو پیش آ جائیں تو بھی گول ہوں گے، اور اگر واو ہی آ جائے تو گول ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خا عرف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو موٹے پڑے جاتے ہیں، خا
حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، خا پر پیش ہے اونٹ گول ہوں گے، ذال واو پہ ذو، واو مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے پھر اونٹ گول ہو جائیں گے، واو بھی آ رہا ہے، ذال پر پیش بھی ہے پھر اونٹ گول رہیں گے، اور ہا پر پیش ہے، اب یہاں پر بھی اونٹ گول رہیں گے، اور ہا کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ، خا کا مخرج تھا حلق کے اوپر والا حصہ، اور ہا کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ۔ اچھا ذال کا مخرج بھی بتا دیتا ہوں، ذال ادا ہوتا ہے زبان کا سرا، نوک نہیں، بعض بچے نوک پڑھتے ہیں، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے، سا ذال وا، دیکھیں نوک نہیں لگاتے ہم، یہ سرا لگتا ہے، نوک تو بالکل باریک نوک ہوتی ہے، وہ آتی ہے اصلۃ اللسان عربی میں کہتے ہیں، اور وہ باریک نوک سے ادا ہوتے ہیں 3 حروف، زا سین صاد۔ جی آپ نے یاد رکھنا ہے، تو یہاں ذال کا مگر زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے، سا ذال وا، کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3 کون کون سے؟ سا ذال وا، یاد رکھنا ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیں، فا، فا ادا ہوتا ہے حلق کے، حلق سے ادا ہوتا ہے نہیں، فا ادا ہوتا ہے اوپر کے دانتوں کے کناروں سے، اور جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ اب کوئی حلق سے ادا کرتا ہے فا؟ نہیں نا، تو ادا کرتے ہیں فا کا مخرج ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ اور غین ادا ہوگا حلق کے اوپر والے حصے سے، غین پر پیش ہے، فا پر زبر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، مگر غین پر پیش آنے کی وجہ سے اونٹ گول ہو جائیں گے، اور لام پر بھی پیش، واو مدہ بھی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ بھی ہے پھر ہونٹ گول ہو جائیں گے، ہا پر پیش ہے مگر یہاں آپ کو وقت میں ساکن کرتے ہیں، تو پڑھیں گے خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، ہوں نہیں پڑھنا کیونکہ ہم تو وقف کر رہے ہیں، خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، مل کر آخر میں ہا بھی کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، گڈ، ثم الجحیم، ثم الجحیم، ثم الجحیم ثم الجحیم، صلوہ، 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 گڈ، ثم الجحیم صلوہ، ثم الجحیم صلوہ، گڈ، ثم سا کا مخرج جیسے ذال کا مخرج تھا وہیں سے سا بھی ادا ہوتا ہے، سا ذال وا، آپ کو بتایا زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے، اور میم مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے، سا پر پیش آیا ہونٹ گول ہو جائیں گے، میم کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں، اور جحیمہ جیم کا مخرج، جیم شین یا وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتے ہیں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے، جیم شین یا حروف شجریہ، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور جحیمہ ہا، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہا جو ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، اور یہ جو ہا ہے نا، ہا یہ ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، ہا اور ہا فرق ہوا نا، ہا ہا، تو آپ نے ہا کو کلیئر کرنا ہے، جحیم یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، کھینچ کے ادا کریں گے ایک الف، میم پر زبر ہے، حرکت کو نہیں کھینچیں گے، صاد موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، اور حروف مطبقہ یعنی ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہیں، حروف مطبقہ ہیں 4، حروف مستعلیہ تو 7 ہیں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، ہو گئے 7، اب حروف مطبقہ جو ہے 4 ہیں، صاد ضاد طا ظا، یہ 4 حروف ہیں، اب یہ صاد بھی موٹے حروف میں، ایکسٹرا موٹے حروف میں، صلو لام پر پیش بھی ہے، تشدید بھی ہے، ذرا رک کر بھی ادا کریں گے، واو مدہ ہے، الف کھینچنا بھی ہے، ہا پر پیش ہے مگر ہا کی پیش تب پڑھیں گے جب ہم ملا کر پڑھیں گے، اگر ہم وقف کر لیتے ہیں تو ہا کو ہم ساکن کریں گے، تو پڑھیں گے ثم الجحیم صلوہ، ثم الجحیم صلوہ، گڈ، ثم 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 فی سلسلۃ فی سلسلۃ فی سلسلۃ فی سلسلۃ ذرعها 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 ثم فی سلسلۃ ذرعها ثم فی سلسلۃ ذرعها
ثم في سلسلة ذرعها ثم في سلسلة ذرعها سبعون 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 ذراعا 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 فاسلكوه 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 ذراعا فاسلكوه ذراعا فاسلكوه فسلکو میں کاف کو باریک رکھنا ہے، ادھر سے آواز آئی ہے پر کی طرح، یہاں سے پڑھتے ہیں سبعون ذراعا فاسلکوه سبعون ذراعا فاسلكوه ایک سانس میں پوری آیت کو پڑھنا ہے، مل کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، سانس کھینچ کر ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فسلکو لکو نہیں فسلکو لام پر پیش پڑھنا ہے سبعون ذراعا فاسلکوه سبعون ذراعا فاسلكوه اچھا تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے بھی ہم قواعد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثم جیسے یہاں ثم تھا، یہ بھی ثم ہے، اور سا کا مخرج بتایا تو زبان کا سکرا اوپر کے دانتوں کے کنارے، اور میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا ہوتا ہے غنہ، یاد رکھنا ہے۔ فی فا یا زیر فی یا سنگ سے پہلے زیر یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے۔ سلسلتن، اب سین کا مخرج ہے زبان کی بالکل باریک نوک اور دونوں دانتوں کے اندرون کنارے، یعنی نیچے والے دانت اور اوپر والے دانت، ان کے جو اندرون کنارے ہوتے ہیں اس سے زا سین صاد، یہ زبان کی بالکل باریک نوک آگے آتی ہے، اس کو زبردستی نہیں لگانے ہوتا، یہ خود ہی لگتی ہے۔ بعض بچے زبردستی لگا کے ادا کرتے ہیں، سین سین پڑھتے، پھر سین بھی نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے؟ سین صاد اور ز، غلط پڑھ رہے ہیں، تو کیا پڑھنا ہے؟ زا سین صاد، کیا پڑھیں گے؟ زا سین صاد۔ گڈ، زبردست۔ تو آپ نے اس کا مخرج بھی یاد رکھنا ہے، ان کو کہتے ہیں حروف اصلیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلیہ۔ مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ، صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ، صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ۔ گڈ۔ سلسلتن، سین کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، پھر دوسرا سین دونوں کے نیچے زیر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں، لام پر بھی زبر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کریں گے۔ اور یہاں تنوین کے بعد ذال آ رہا ہے، اخفا کا قاعدہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، نون سائن تنوین کے بعد اگر حرف اخفا میں سے کوئی حرف آئے، یہ ذال حرف اخفا میں سے، اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے۔ اخفا کی معنی ہے نون کو چھپا کر ادا کرنا۔ ذرعها، ذال کو را سے ملانا ہے، را ساکن سے پہلے زبر، را پر ہو جائے گا، عین ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان والے حصے سے، ہا الف زبر ہا، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے۔ سبعون، سین کو با سے ملانا ہے، با حرف قلقلہ میں سے، اب آواز لوٹ کر آئے گی۔ سب، دیکھیں آواز لوٹ کر آئی، کیا آواز آئے گی؟ سب سب، سب مل کر پڑھیں سب، سب سبعون سبعون سبعون۔ سبعون۔ اچھا یہی چیز اگر آپ کریں گے نا سلسلتن، غلط ہو جائے گا، لام کو نہیں لانا، لام ساکن ہے، سلسلہ سلسلتن، غلط، ہم نے پڑھنا ہے سلسلتن، کیا پڑھیں گے؟ سلسلتن۔ گڈ، اور یہاں پڑھیں گے سبعون، سبعون۔ یہ حرف قلقلہ میں سے با، اس لیے آواز واپس آ رہی ہے، سب، مل کر بولیں سب۔ گڈ۔ تو یہاں سین کو با سے ملانا، با عرف قلقلہ میں سے، سین عرف اصلیہ میں سے، عرف صفیریہ میں سے، سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ عین واو پیش، واو سنگ سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے نون پر زبر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کریں گے۔ ذراعاً، ذال کے نیچے زیر ہے، حرکت نہیں کھینچیں گے، ذال کا مخرج پہلے بتایا جا چکا ہے، را الف زبر را، الف مدہ ہے، کل کھینچیں گے، دوبارہ بتا دیتے ذال کا مخرج، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے سے،
بس یہ دال کا مخرج ہے، سا دال وا تینوں کا یہی مخرج ہے، آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اور را الف زبر را الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے اور را کو پر بھی رکھنا ہے، موٹا رکھنا ہے، اور عین ادا ہوگا الگ کے درمیان والے حصے سے۔ پھر تنوین کے بعد فا آ گیا عرف اخفا میں سے، پھر اخفا کریں گے، غنہ بھی کریں گے، ایک الف کا غنہ کریں گے، نون کو چھپائیں گے اور فا کو سین سے ملائیں گے، فس پڑھیں گے کیا؟ فس 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 گڈ۔ سین سیٹی والا حروف ہے، حروف اصلیہ میں سے، حروف صفیریہ میں سے، سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ لام پر پیش ہے، کاف پر پیش ہے، لام کی پیش کو نہیں لام کی پیش کو کھینچیں گے نہیں، حرکت ہے۔ اور کاف واو پیش کو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن گیا، کو ایک الف لمبا کریں گے، لام کی پیش کو نہیں، کیا پڑھیں گے؟ فس لوکو۔ فسلکو ہا پیش ہو پڑھیں گے تو پڑھیں گے فس لوکو ہو، فسلکو اور جب وف کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں فس لوکو فسلکو فس لوکو۔ فسلکو۔ گڈ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج پارہ 30 سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32، 30، 31، 32 تین آیتیں پڑھی ہیں اچھے انداز سے۔ امید ہے آپ نے سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا ہے، پڑھنا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 30، 31، 32 پڑھی ہیں۔ یہاں موجود بچوں نے ہی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا۔ آئیے ٹیم اے اور بی کے درمیان ہوگا ایک مقابلہ، دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے، برابر ہوتا ہے یا کوئی ٹیم جیتتی ہے۔ دیکھیں گے کس ٹیم نے جو ہے خوب محنت کی ہے اور اچھے انداز سے قواعد کو، مخارج کو یاد کیا ہے۔ تو پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے، ٹیم اے تیار ہے؟ جی ٹیم بی تیار ہے؟ جی جی پہلا سوال ہے ٹیم اے سے۔ ٹیم اے بتائیے خا کا مخرج ہے کیا؟ سید عفان کے علاوہ کوئی اور بتائے گا؟ جی چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ جی پیارے بچے نام بتائیے۔ محمد ویس۔ محمد اویس، جی بتائیے پیارے بچے کیا ہے خا کا مخرج؟ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے۔ پکا؟ جی اور محمد اویس کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے تھے نا، نروس ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لیں، آپ کا جواب بالکل درست ہے پیارے بچے۔ اپنی ٹیم کو آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوشی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے زیادہ تھوڑی؟ زیادہ ہوئی ہے، ماشاءاللہ، زبردست۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، بتائیے خذوہ فغلوہ۔ اچھا غین کا مخرج کیا ہے؟ چلیں آپ سے بھی ایک ایزی سوال کر لیتے ہیں، کون بتانا چاہیں گے غین کا مخرج؟ جی محمد رضا بھائی کو دیجیے گا مائک۔ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے جی غین؟ جی سوچا؟ جی محمد رضا بھائی نے کہا غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور غین حلق کے اوپر والے حصے سے، خا بھی حلق کے اوپر والے حصے سے، اور خا کا مخرج بتایا تو محمد اویس نے، انہوں نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے تھے، آپ نے بھی اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ چلیں اگلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے فغلوہ، وف کریں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ سوچ کے جواب دینا ہے۔ سید عفان سوچ لینا، اور کوئی بتانا چاہے ٹیم اے سے؟ سوچیں، چلے سید عفان جلدی بتائیے۔ ہاں کو ساکن کر دیں گے۔ وہ تو ساکن کریں گے، قاعدہ کون سا ہوگا؟ جی اویس کو مائک دیجیے گا، ہاتھ کھڑا کیا ہے، دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں۔ پھر پریشان ہو گئے، نروس ہو رہے تھوڑا، کوئی ٹینشن میں نہیں آئے۔ لازم۔ مد لازم، سوچ لیں، جی مد لازم، پھر سوچ لیں۔ مد عارض۔ مد لازم سے عارض کی طرف چلے گئے، سوچ لیں مد لازم یا عارض؟ مد عارض۔
اور سوچ لیا جی اور جواب آپ نے درست کر لیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. محمد اویس نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے ہیں. سبحان اللہ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی سے ہے. ثم الجحیم صلو. تا کا مخرج کیا ہے؟ تا. محمد رضا نے پھر ہاتھ کھڑا کیا. کوئی اور بتانا چاہے؟ سا. جی محمد رضا بھائی بتائیے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں جی کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3. کون کون سے؟ سا دال تا ذال اور ایک اور ہے موٹے حروف میں سے صاد سواد. آپ بتا دیں کون سا ہے؟ سا زال زواں زواں. حیدر علی بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سا ذال اور تیسرا حرف کون سا ہے؟ دوات زواد دوات زوا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد رضا پہنچے آپ؟ زواں سا زال زواں زوا. اچھا زوا کہہ رہے ہیں. ہونٹ گول کر رہے ہیں آپ. ہونٹ گول زوا میں نہیں کرنا ہے. ہم نے پڑھنا ہے سا ذال ضا. کیا پڑھیں گے؟ سا زال زواں سا ذال سا زال ضا زواں بغیر ہونٹ گول کیے. ضا. زاں زبان سامنے رکھے. ضا زاں ضا زواں ضا. زواں موٹا کرنا ہے. پریکٹس کرنی ہے. اور جواب درست کر لیا ہے. چلیں 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی. اگلا سوال ٹیم اے سے آخری سوال. ثم فی سلسلۃ. تن میں کون سا قاعدہ ہے؟ آخری والے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. ادھر دیں. اب محمد اویس کسی اور کو بھی موقع دیں. آپ کہہ رہے میں بتاؤں گا. چلیں ان سے پوچھتے ہیں. جی نام بتائیے. سید فیضان سید فیضان. جی پیارے بچے بتائیے. سلسلۃ کون سا قاعدہ ہے؟ اکفا اخفا ہے. سوچ لیں. اخفا میں کیا کریں گے؟ اننا 2 الف کا 3 الف کا 1 الف کا 1 الف کا اننا کریں گے. اخفا کی معنی کیا ہے؟ نون ساکن کو چھپانا. نون کو چھپانا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ اور ٹیم اے کے ہو چکے ہیں 30 پوائنٹ. آخری سوال ہے ٹیم بی سے. اگر جواب دے دیتے ہیں تو مقابلہ برابر. اور نہیں دیتے تو ہار بھی سکتی ہے. دیکھتے ہیں. ذرعها 70 سب میں کون سا قاعدہ ہے؟ محمد رضا کے علاوہ کوئی بتانا چاہے؟ جی آپ بتانا چاہیں گے؟ جی مائک دیجیے گا. جی پیارے بچے نام بتائیں. محمد انس جی پیارے بچے محمد انس. واو مدہ 70 سب میں کون سا قاعدہ ہے؟ سب. محمد رضا پھر جا رہے ہیں. رضا بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جلدی دیں مائک ادھر. محمد رضا بھائی کیا بتانے جا رہے ہیں؟ کلکلا. محمد رضا بھائی سوچ کے بتائیے گا. جی کلکلا ہو رہا ہے. جی سوچ لیا جی اور جواب درست دے دیا. ماشاء اللہ. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور محمد رضا بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا کر آج کا مقابلہ برابر کر دیا ہے. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم محمد ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد ابراہیم بھائی اور آپ کوشش کیجیے گا اچھی طریقے سے غنّے کی ادائیگی دیگر حروف کی ادائیگی محنت کریں. انشاءاللہ آپ مزید اچھے ہو جائیں گے. اب انشاءاللہ الکریم ترتیل میں پڑھیں گے. محمد رضا بھائی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوه فغلوه. خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه. ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. زال کی ادائیگی کوشش کی اپنے اور اچھے انداز سے کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور درست کرنے کی کوشش کریں. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ محمد ابراہیم بھائی نے حدر میں پڑھا، محمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک نے مزید اچھے انداز سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو درست کر کے اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.